من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. محترم بھائیو، جسٹس اکبر الہ آبادی جو ہم لوگوں کے درمیان ایک شاعر کی حیثیت سے معروف ہیں اور بہت بڑے قانون داں تھے، اللہ کی یاد کے سلسلے میں آپ ان کے کچھ اشعار سنیے. مزاحیہ اشعار طنز و ظرافت کے تو بہت زیادہ سنے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی. خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی. ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ، ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ، ہمارا حسن ہے ترک مناہی. بلند اپنی نظر ہے فضل حق سے، کرے گی کیا کسی کی کم نگاہی. محترم بھائیو، یہ اشعار بہت ہی بامعنی ہے. اللہ کی یاد ہماری اصل طاقت ہے، ہماری اصل طاقت ہے. اس سلسلے میں اپنی بات ایک خاص نقطے پر توجہ مبذول کرتے اور کراتے ہوئے پیش کرتا ہوں. ہم سب کو آج کے اس دور میں جس کو گلوبل ایج کہا جاتا ہے، عالمی نظام کا دور، اس دور میں چاہے کوئی اچھائی ہو چاہے کوئی برائی ہو، ساری دنیا آنن فانن اس کا علم حاصل کر لیتی ہے. برائیاں دیکھیے، کہیں کوئی برائی اگر جنم لیتی ہے تو ساری دنیا میں اس کی صدائے بازگشت فوراً سنی جاتی ہے. اس زمانے میں برائیوں نے جس قدر عروج حاصل کر لیا ہے، اتنا واضح طور پر برائیوں کو عروج اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں تھا. ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں، کمزور مخلوق ہماری، ان کی عزتوں پر ڈاکے اتنے وحشت ناک انداز میں ڈالے جا رہے ہیں کہ جن کی خبریں سن کر کلیجے پھٹنے لگتے ہیں. اور یہ واقعات بہت زیادہ کثرت کے ساتھ رونما ہونے لگے. یہ گلوبل ایج کی دین ہے. کرپشن عالمی ہو چکا ہے. انسانوں کی جانوں کا ضیاع، انسانوں کے جان کی بربادی
انسانوں کے مال کی بربادی عالمی پیمانے پر ایک راستہ بن چکی ہے۔ انسان ان سب چیزوں پر دھڑلے سے چلتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کا یہی ڈھرا ہے اور اس ڈھرے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم سب لوگ ان برائیوں کو دیکھ رہے ہیں اور جھیل رہے ہیں۔ اسی دلی میں آج سے چند سال پہلے ایک عورت کے ساتھ ظلم و تعدی کا جو واقعہ ہوا تھا ہم بھول نہیں سکتے تھے۔ ابھی ایک اور واقعہ بریلی میں رونما ہوا۔ عالمی طور پر عورتوں کا دن منایا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ جس درندگی کا برتاؤ کیا گیا، 14 دن کا بچہ بھی اسی میں مر گیا، اور وہ عورت ہمیں میں سے درندہ صفت، حیوان صفت لوگوں کا لقمہ بن گئی۔ یہ عادت عالمی پیمانے پر بہت زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ مالوں کا ضیاع، جانوں کی بربادی، ایک کوئی بھی انسانی ٹکڑا اٹھتا ہے، ایک گروہ اٹھتا ہے، اربوں خربوں کی جائیداد کو لوٹ پاٹ کر تباہ و برباد کر دیتا ہے، جانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ہمارا مقصد زندگی ایسے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس ڈھرے پر عالمی پیمانے پر جو اپنے آپ کو مجبور بنا رکھا ہے اور اس سے ہم نے صلح کر رکھی ہے، حکومت کی طاقتیں جس کے سامنے بیکار ہو رہی ہیں، عالمی قوانین جس کے سامنے فیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ ہم نے جب غور کیا تو یہ پایا اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں دقیق علم، جو سارے نبیوں کا دیا ہوا علم تھا، اللہ کا دیا ہوا علم تھا، اس علم کو ہم نے چھوڑ دیا، زندگی کا وہ علم حاصل کیا جو خالص مادہ پرستانہ نفع بخش ہوتا ہے۔ آج ہماری زندگی کا یہ ڈھرا بن چکا ہے، مادی نفع ہی سب کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج گلوبل پیمانے پر اگر یہ برائیاں پھیل رہی ہیں تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، گلوبل پیمانے کے جو حقائق ساری دنیا میں تمام انسانوں نے ہمیشہ قبول کیا ہے اور جن حقائق کو آج بھی انسانوں کی اکثریت مانتی ہے، ان حقائق کو سنیے۔ دنیا کے اندر سچائی آج بھی سارے انسانوں کی تسلیم شدہ حقیقت ہے، جھوٹ سے بچنا سارے انسانوں کی تسلیم شدہ حقیقت ہے، اور عدل و انصاف سارے انسانوں کی تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ یہ گلوبل حقائق ہیں جو آج بھی دنیا کی اکثریت اور انسانوں کی اکثریت اس کو مانتی ہے، لیکن ہم مجبور ہوتے جا رہے ہیں کہ سچائیاں، عدل و انصاف، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے نکالی جا رہی ہیں، اور کرپشن، بدکاریاں، برائیاں ان تمام حقائق کی جگہ لیتی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، زندگی کے وہ ضابطے جو گلوبل ہیں، جو عالمی ہیں، جن کو اللہ کے حکم سے سارے نبیوں نے ہر زمانے میں پیش کیا ہے، اس کے سلسلے میں دو باتیں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سکھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، جن نبیوں رسولوں کو انسانیت آج بھی مانتی ہے، سارے انسان تسلیم کرتے ہیں، گلوبل طور پر جن کو مانا گیا ہے کہ یہ نبی تھے، رسول تھے، ان نبیوں نے کیا کہا؟ لقد، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح جو آدم ثانی کہلاتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، سچا معبود نہیں ہے۔ حضرت ہود بھی ایک رسول ہے، دنیا مانتی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہود نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صالح نے کہا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ شعیب نے کہا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دنیا میں بے شمار رسول ہم نے بھیجے، ہر ایک کو یہ حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی سب سے کراؤ، اور شیطان کی عبادت سے سب بچو، خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ ایک گلوبل حقیقت ہے، عالمی حقیقت ہے، ساری دنیا نے اس کو مانا ہے، اور آج بھی انسان ان پیغمبروں کی تعلیمات کو نظری طور پر مانتا ہے، لیکن افسوس اس کا ہے کہ دنیا کی مادہ پرستانہ سوچ نے اتنی بڑی حقیقت کو، جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس حقیقت کو انسانوں نے بھلا دیا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ آخرت کا عقیدہ۔ انسان اس دنیا میں ظلم و تعدی کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو ستاتا ہے، پڑوسی کا حق مارتا ہے، محلے والا دوسرے محلے والے کا حق مارتا ہے، ظلم و زیادتی، جبر اور حقوق کا غصب عام طور پر یہ انسانی معاشرت میں رائج ہے۔ عدالتیں انصاف دیتے دیتے تھک جاتی ہیں، مجرم بوڑھا ہو کر کے مر جاتا ہے، عدالت کا فیصلہ سامنے نہیں آ پاتا۔ یہ عقیدہ سارے نبیوں کا عقیدہ ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب انسانوں کو اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ ظالم کو اپنے ظلم کی سزا بھگتنی ہوگی، مظلوم کو انصاف ملے گا، اور یہ کب ملے گا؟ اللہ جو معبود حقیقی ہے اس کی عدالت جب قائم ہوگی۔ سارے نبیوں کا عقیدہ یہ تھا، سارے نبیوں کا عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہے، یعنی گلوبل سچائی ہے، یہ عالمی سچائی ہے۔ یہ کیا فرمایا؟ اللہ نے جنت سے آدم کو اتارنے کے موقع پر بتایا، قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یہاں زندہ رہو گے، یہیں مرو گے، یہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ آدم عقیدہ آخرت، نوح واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اس زمین سے تم کو نکال کر تمہارا محاسبہ کرے گا۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس روز انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا اس روز مجھے میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا، آج بھی ایک بہت بڑی تعداد حضرت موسیٰ کو اپنا نبی اور رسول مانتی ہے۔ اللہ نے مناجات کے موقع پر ان سے کہا، ان الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ تو معنی یہ ہوا کہ یہ آخرت کا عقیدہ، یہ بھی گلوبل عقیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی برائیاں جو گلوبل پیمانے پر انسانوں میں رائج ہوتی جا رہی ہیں، اسی کے مقابلے میں نبیوں کے عقیدے، نبیوں کی شریعتیں عالمی پیمانے پر ہمیشہ مسلم رہی ہیں۔ آج ہم اگر ان عقائد کو اختیار کریں تو دنیا حقیقت میں سعادت سے ہمکنار ہو جائے، سعادت سے ہمکنار ہو جائے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ہم نے جدید دور کے ان حالات کو سے صلح کر کے اپنے اصل عقیدے کو فراموش کر دیا۔ انسانوں کی دنیا میں دو دھڑے بن گئے۔ نبیوں کا جب تک چلن تھا، نبیوں کے یہ مقاصد، نبیوں کے یہ عقیدے دنیا میں چلتے تھے، لیکن آج انسانوں نے زندگی کے دو دھارے بنا لیے۔ ایک دھارا وہ ہے کہ دنیا میں کھاؤ پیو، فائدہ اٹھاؤ، جسم کو لذت پہنچاؤ، والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اللہ کی شریعتوں سے انکار کرنے والے، نبی و رسول سے انکار کرنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کا کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے، مگر
جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو نہ اللہ کی عبادت کی فکر رہی اور نہ ہی آخرت کے حساب و کتاب کی فکر رہی۔ میرے بھائیوں، ہمارے ائمہ اور ہمارے مقتدین سب کے لیے سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ آج ائمہ ان تمام چیزوں پر اگر توجہ دیں، ان عالمی حقائق کو جو آدم سے لے کر اب تک چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک چلیں گے، ان عالمی حقائق کا پرچار، ان عالمی حقائق کی تبلیغ زور و شور سے کریں، اور ساری دنیا جن حقائق کو تسلیم کرتی ہے ان حقائق کا پرچار ہم کرتے رہے تو دنیا اپنے اس ڈھرے سے باز آ سکتی ہے۔ عورتیں کمزور مخلوق، بچے کمزور مخلوق جو ستائے جا رہے ہیں، عالمی پیمانے پر جن کی بے عزتی ہو رہی ہے، جن کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، جن کی جان جائے جا رہی ہے، اگر یہ حقائق ہم جان لیں اور دنیا کی یہ مادی تعبیر جو ہم نے اختیار کر لی ہے، اس تعبیر کو چھوڑ کر کے اگر ہم وہ تاریخ وہ چیز اختیار کریں جس میں یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی کی یہ تعبیر سارے نبیوں کی، سارے رسولوں کی، ہر زمانے میں عالمی اور گلوبل رہی ہے۔ آج کا انسان اگر اس طریقے زندگی کو اپنا لے تو اس کی زندگی امن و امان کی، سکون کی، عدل کی، اعتدال کی، ہر چیز کا نمونہ بن جائے، اور ہماری کوشش یہی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے۔